ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون صلوات اللہ بزرگان ملت، برادران ایمان، ماتمداران شہیدان کربلا، عزاداران سید الشہداء، انجمن راہ نجات ٹرسٹ کے جانب سے منعقدہ یہ عشرہ مبارکہ کے جس کی آج 7ویں نشست ہے، 7واں مرحلہ فکر ہے، 7ویں مجلس عزا ہے کہ جس میں ایک بار پھر ہم بنام سید الشہداء حضرت حسین ابن علی علیہ السلام مجتمع ہو کر اس بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس حاضری کا مقصد وہ مجلس عزا ہے کہ جس کی تمنا شہزادی زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے کی اور فرش عزا بچھا کر اس کی بنیاد ڈالی، اور آج ہم اسی کو مسلسل کیے ہوئے نہ صرف یہ کہ یہاں سے اکتساب علم و فیض کرتے ہیں بلکہ یہیں پر اپنے نسلوں کی تربیت کرتے ہیں، یہیں سے اپنی نسلوں کو تہذیب و ادب اور تمدن سکھاتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آن کر کے ہم اپنے حسینیوں کو پہچانتے ہیں اور پہچان کر ایک دوسرے کے ساتھ جو صلہ رحمی اللہ نے دی ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور چونکہ ان مجالس میں قرآن حکیم اور احادیث پیغمبر پر گفتگو ہی اس لیے ہوتی تھی کہ مقصد سید الشہداء یہی تھا کہ نظام قرآن رہ جائے۔ یزید یہی چاہتا تھا کہ وہ نظام کے جسے الہی نظام کہا گیا، جسے قرآنی نظام کہا گیا، اس نظام کو ختم کر کے اپنی خواہشات کو دین بنانا چاہتا تھا۔ یعنی کہیں بھی کسی دور میں بھی اگر کوئی انسان دین میں اپنی خواہشوں کو داخل کرنے کی کوشش کرے تو گویا اس کے اندر سے یزیدیت ابھر رہی ہے۔ یعنی یہ یاد رکھیے گا، آج کل ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ دین اور شریعت کا تماشا بنا کر کے جب ایسے مسائل آتے ہیں تو ہم نے اکثر دیکھا ہے کہیں طلاق کا مسئلہ آیا، کہیں نکاح کا مسئلہ آیا، اور ایک تماشا برپا کر کے پوری قوم و ملت میں ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ مولانا کدھر ہے، اس کو بلاؤ، فلاں کدھر ہے، اس کو بلاؤ۔ یہ تمام چیزیں شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے، اور اسی لیے یہ فرش عزا بچتی ہے۔ مگر وہ لوگ کہ جو جھوٹی عزتوں کا تاج پہنے ہوئے ہیں، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میری عزت رہ جائے، بھلے شریعت پامال ہو جائے۔ لیکن حسین نے یہی سمجھایا کہ شریعت پر عمل میں عزت ہے، شریعت سے ہٹ کے کوئی عزت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد۔
لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی طاقت کی بنیاد پر، اپنے مال کی بنیاد پر، اپنے روب و داب کی بنیاد پر، اپنے تمام انفلوئنس کی بنیاد پر یہ تو کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یزید بھی یہی چاہتا تھا، اور حسینیت زندہ باد کے ساتھ یزیدیت مرد آباد ہم کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ کوئی عمل ایسا جو ہے وہ کسی سے سرزد نہ ہونے پائے کہ جو خواہش یزید تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے یہی چاہا، لہذا ان مجلسوں میں یہ تمام تر تذکرے اسی لیے مسلسل ہو رہے ہیں کہ تاکہ اس کے ذریعے مقصد سید الشہداء کو بھی سمجھا جا سکے، اور جو ہمارے زمانے میں طرح طرح کی آندھیاں اور طرح طرح کے سیلاب اٹھتے رہتے ہیں، اس کا مثبت جواب اسی فرش عزا سے دیا جائے اور اس کا مقابلہ بھی اسی فرش عزا سے کیا جائے۔ اور الحمدللہ 1400 برسوں سے جو ہے وہ محسن نقوی شہید نے کہا تھا کہ اب تک الجھ رہا ہے یزیدی ہجوم سے، اب تک الجھ رہا ہے یزیدی ہجوم سے، شبیر تو نے دین کو غازی بنا دیا۔ کیا منزل ہے، اب تک الجھ رہا ہے یزیدی ہجوم سے، شبیر تو نے دین کو غازی بنا دیا، اور تجھ پر درود پڑھ کے پہنچتی ہے رب کے پاس، تو نے نماز کو بھی نمازی بنا دیا۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے بات، یہ منزل۔ لہذا یہ لمحات فکریہ آپ کے سامنے جو خدمت ہے، تو ابتدائی منزل میں نے یہ چند کلمات، کل سے میں مسلسل ہو جاؤں تاکہ یہ بات جو ہے اب ہمارے پاس آج کے بعد سے، آج سے لے کر 4 مجلسیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ آج وہ مجلس انشاءاللہ رفتہ رفتہ سمٹتی جائے گی، اور میں وہ مطالب کے جو گزشتہ کل رہ گئے، پیوستہ رہ گئے، ان مطالب کو آج آپ حضرات کے سامنے مسلسل کر دوں کہ اللہ نے ہم سب کو حکم دیا ہے اور ایمان والوں کو حکم دیا ہے، یہ بار بار کہہ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، بری عادتوں سے بچاؤ، برے کاموں سے بچاؤ۔ یہ بچاؤ جو کر رہا ہے یوں ہی نہیں کر رہا ہے، بلکہ یہ تقوی تحفظ ایمان کی علامت ہے۔ جہاں تقوی ہوگا وہاں ایمان محفوظ رہے گا، اور جہاں تقوی نہیں ہوگا وہاں ایمان تو آئے گا، لیکن کب چلا جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر تم صاحبان ایمان بنو تو اس ایمان کا پروٹیکشن بھی ہو سکے، اس ایمان کا تحفظ بھی ہو سکے، اس ایمان کی بقا بھی ہو سکے، اور اس بقا کے لیے میں نے تم سے یہ چاہا ہے کہ تم جو ہے وہ گناہوں سے بچو۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ گناہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ گناہ اسے کہتے ہیں کہ جو ایمان کو کمزور کر دے۔ گناہوں کی بہت بڑی بڑی کوالٹی ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچ کر چھوٹا موٹا گناہ کر دیتے ہیں کہ ارے یہ تو چھوٹا ہی سا گناہ ہے، لیکن معصوم فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ میں یہ ہے کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھا جائے۔ ارے آپ منزل ملاحظہ فرما رہے ہیں، یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے ذہن و دل میں یہ سوچے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، چھوٹا اور بڑا نہیں ہے، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا تقوی الہی اختیار کر لو اور تقوی قبول کر لو اور تقوی کے راستے پر چلو، تو اللہ جو ہے وہ تمہارے ایمان کی حفاظت بھی کرے گا اسی تقوی کے ذریعے۔ اس تقوی میں میں نے وہ پاور رکھا ہے، وہ طاقت رکھی ہے، وہ شکتی رکھی ہے، وہ زور رکھا ہے کہ یہ تقوی تمہارے ایمان کی حفاظت کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر اسی آیت میں آگے کہہ رہا ہے اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور اس کے بعد کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کے تقرب کے لیے وسیلے کی جستجو کرو۔ اب یہاں وابتغوا ہے، عربی زبان میں وابتغوا جستجو کرنے کے حکم کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے تقوی جو ہے وہ وسیلے کی جستجو کرو، یہ نہیں کہہ رہا وسیلہ بناؤ۔ دیکھیے وابتغوا جو ہے عربی میں تلاش کرنے کے ہیں۔ جیسے میں نے ایک دن مثال دیا تھا کہ جمعہ پڑھنے آپ آتے ہیں اور جمعے کی آیت میں آپ جو پوری طرح یاد ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا، یعنی اے ایمان لانے والو جب تمہیں جمعے کے دن ندا دی جائے، آواز دی جائے، اذان دی جائے، نودی للصلاۃ پکارا جائے،
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف بڑھو، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. یعنی اگر ایمان مستحکم ہے تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا کہ صاحب ہم کیسے جمعے میں جائیں، دکان کیسے چھوڑ جائیں، کس کے بھروسے چھوڑ کے جائیں. تو جس طرح اللہ نے پوری کائنات بنا کے تمہارے بھروسے چھوڑ دیا، تم بھی اللہ کے بھروسے ہو جاؤ اپنے کاروبار کو 2-4 گھنٹوں کے لیے. اور یہ رفتہ رفتہ ماشاءاللہ ترقی یافتہ دنیا میں ہو بھی رہا ہے کہ جیسے جیسے لوگ جو ہے وہ ابھر کر کے آ رہے ہیں، دین فہمی آ رہی ہے، وہ جذبہ پیدا ہو رہا ہے. لہذا یہ جمعہ اس کو عید الایام کہتے ہیں، اسی لیے دنوں کی عید ہے. یہ اس دن پہنچا کرو جمعے میں، کیونکہ خطبہ جمعہ کو 2 رکعت میں شامل کر کے اللہ نے یہی بتانا چاہا ہے کہ دیکھو یہ خطبہ کس اہمیت کا حامل ہے. یہ خطبہ جو ہے خطیب دیتا ہے، مگر میں اسے اپنی نماز میں شمار کر رہا ہوں. کتنی بڑی منزل ہے. آپ دیکھیں، آپ سن رہے ہیں اور نماز ہو رہی ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز ہو رہی ہے. اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ خود خطبہ جمعہ نے سمجھا دیا کہ اگر بیٹھ کر کے سنا جائے تو یہ بھی نماز ہے. بڑی توجہ رہے. اسی لیے جب ہم مجلس میں بیٹھ کے سنتے ہیں تو نماز عشق حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد. آپ دیکھ لیں، کرنا سرور سے وفا وعدہ شکن کیا جانے، کرنا سرور سے وفا وعدہ شکن کیا جانے، بے وفا جو ہے وفا کا وطن کیا جانے، سنتے ہی ذکر شہنشاہ زمن کیا جانے، کیوں پڑی آپ کے ماتھے پر شکن کیا جانے. نعرہ حیدری، یا علی یا علی. سلامت رہیں. بڑی تیزی سے دیکھیے اپنے مطالب کی طرف. میں مسلسل ہو رہا ہوں کہ اس میں اللہ نے کیا کہا. پھر کہ جب آواز دی جائے وزن البیع، یعنی خریدنا بیچنا دونوں بند کرو. جیسے سود کے لیے ہے کہ لینا اور دینا دونوں حرام ہے ماشاءاللہ سے، لیکن معاشرے کے سود خور آج سب سے بڑے بڑے عزادار ملیں گے. بڑی توجہ رہے. اور اگر ان کے خلاف جا کے بات فٹ ہو گئی تو اب سود خوری نہیں چھوٹے گی، مولانا سے منبر چھڑایا جائے گا. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد. آپ دیکھ لیں بھائی، یزید بھی تو یہی کوشش کر رہا تھا کہ میرا کاروبار چلتا رہے، حسین سے مدینہ چھوڑوا دوں گا. ویسے یہ سود خور ہیں، کاروبار چلتا رہے. اگر کوئی راستے میں آیا تو جیسے یزید نے حسین کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، یا ایسا بولنے والے خطیبوں کو منبر سے ہٹا دیں گے، مولویوں کو محراب سے ہٹا دیں گے. تو ہٹا لو یہ آسان ہے، لیکن یہ جان لینا کہ کار یزید کر کے کوئی آگے نہیں بڑھ سکا ہے. اس لیے کہ یزید پر آج تک لعنت یہ بتا رہی ہے کہ اگر رحمت کے کام کرو گے تو رحمت اللہ کہلاؤ گے، لعنت کے کام کرو گے تو لعنت اللہ کہلاؤ گے. صلوات پڑھیے مل کر محمد و آل محمد. ماشاءاللہ اس سے بچا کریں. لہذا اللہ نے کہا وزن البیع، بیچنا خریدنا دونوں بند کرو، دونوں اسٹاپ کرو. یعنی جمعے کے احکامات میں، حکم میں اللہ کا حکم ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، کسی مرجع کا فتویٰ نہیں ہے کہ آپ تقلید چھوڑ کے جمعہ چھوڑ دیں گے. بڑی توجہ رہے، بہت بڑی منزل ہے. جمعہ اللہ کا حکم ہے. پورا سورہ جمعہ نازل ہوا ہے اور سورہ جمعہ میں اللہ آواز دے رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ. یعنی جگہ جگہ آزمایا جاتا ہے، آزمایا جاتا ہے. یہاں بھی اللہ نے جمعے کے لیے کس کو پکارا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو تم آؤ. اس کا مطلب یہ ہے پہنچے گا وہی جو ایمان والا ہے. بہت بڑی منزل ہے بھائی. میں نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ جمعہ پڑھنے کا حکم کسے دے رہا ہے؟ ایمان والوں کو، ایمان والوں کو. لیکن ایمان والے کیا سوچ رہے ہیں کہ سارا جمعہ ان کے لیے ہے. کئی جمعہ 1 بجے سے 4 بجے تک کا جمعہ. یہاں ٹائم یہ، وہاں ٹائم یہ، وہاں ٹائم یہ. جن کے یہاں جمعہ ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو اللہ نے کہا ہی نہیں. میں نے روزے کے لیے بھی بتایا تھا یا ایھا الذین آمنوا
کتب علیکم الصیام، اے ایمان لانے والوں تم پر روزے لکھے گئے. آپ دیکھ لیں منزل. اسی طرح جمعے کے لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب تمہیں ندا دی جائے تو دوڑو اللہ کے ذکر کے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب دوڑو کہا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لبیک کہو. جیسے وہ کہتا ہے دوڑو حج کے لیے تو کہا لبیک اللہم لبیک، یعنی یہ لبیک ہے. جب آواز دی جائے، قرآن مجید میں اس کی بھی آیت موجود ہے سورۃ مبارکہ حدید میں غالباً کہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو جب خدا اور رسول تمہیں پکارے یا اس کی طرف سے تمہیں آواز دی جائے، ندا دی جائے، جب پکارے دوڑو لما یحییکم تاکہ تمہیں حیات مل جائے. ایک بہت بڑی منزل ہے. اس سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہم دوڑنے والے نہ ہوتے تو اللہ کہتا کیوں دوڑو، اور جب دوڑ کے گئے تو اللہ کہہ رہا ہے لما یحییکم تاکہ تمہیں حیات مل جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوڑنے والی حیات اور تھی. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ لوگ دوڑنے کو زندگی سمجھتے ہیں، کھانے کو زندگی سمجھتے ہیں، پینے کو زندگی سمجھتے ہیں، چلنے کو زندگی سمجھتے ہیں، دل کے دھڑکنے کو زندگی سمجھتے ہیں، آنکھوں کی بصارت کو زندگی سمجھتے ہیں. یہ سب زندگی نہیں ہے. اگر اللہ کے نزدیک زندگی یہ ہوتی تو کبھی نہ کہتا. کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ. اے ایمان لانے والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں پکارے یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے تمہیں پکارا جائے. یہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے آیت ہے قرآن مجید کی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم. جب تمہیں ندا دیں، آواز دیں، دوڑو. دوڑو کا مطلب لبیک کہو. لبیک کہو. لبیک کا مطلب زبان سے لبیک نہیں ہے. لبیک کا مطلب اعضاء و جوارح لبیک کہے، پورا وجود لبیک کہے، پورے ارادے سے انسان لبیک کہے. ورنہ لبیک کہنے والے بہت سارے ہیں، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان لانے والو جب اللہ اور رسول تمہیں آواز دے تو دوڑو. اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ لما یحییکم تاکہ تمہیں حیات مل جائے. اس سے ایک بات پتا چلی کہ حیات لفظی اور ہے، حیات معنوی اور ہے. نہیں، ابھی یہ بات اگر نوجوانوں تک میں پہنچا نہیں سکا کیونکہ میں نے خالص اردو میں بات کر دی. حیات لفظی یعنی لائف ان ورڈنگ، زندگی جو ورڈز میں ہے لیکن اس کی میننگ نہیں ہے. نہیں، ابھی بھی بات نہیں پہنچی. میں بڑی توجہ چاہ رہا ہوں آپ سے اس چیز کے لیے تاکہ اس آئے وافی ہدایہ کو سمجھ سکے کہ اگر ہم زندہ نہیں تو اللہ مردوں سے تو کہہ نہیں رہا ہے دوڑو. بھائی زندوں ہی سے تو کہہ رہا ہے، تو یہ زندوں ہی سے کہہ رہا ہے دوڑو تاکہ حیات پا جاؤ. بڑی توجہ رہے. بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے. اور یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں اس مسئلے کو حل نہیں کریں گی. یہ مسئلہ صرف مجلس اعضاء میں حل ہوگا جو آل محمد کی درسگاہ ہے. بڑی توجہ رہے، ہر جگہ حل نہیں ہوگا. یہ دیکھ لیں آپ، یہ قرآن ہے، یہ آیت ہے کہ اے ایمان لانے والوں جب خدا اور اس کا رسول پکارے تو دوڑو تاکہ حیات مل جائے. تو اب ایک چیز ہوتی ہے، آپ نے ہم نے میری طرف تھوڑا سا اگر دیکھتے رہیں گے تو آپ کا کرم ہوگا، آپ کی مہربانی ہوگی. تھوڑا سا آپ حضرات اس جگہ کو بھی پر کر لیں، ورنہ بھی یہاں پر بچے آئیں گے اور باقاعدہ ماشاءاللہ سے ان کو جب جگہ ملے گی تو دوڑنا شروع کریں گے. یا علی یا علی یا علی. پیچھے سے بھی جو حضرات ادھر آ سکیں دو چار یہاں پہنچ جائیں. اور ماشاءاللہ ایک ترتیب بڑی اچھی لگتی ہے، اللہ کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے جب صف بنا کے لوگ نماز پڑھتے ہیں. سلام. کل حبیب ابن مظاہر خواب میں مل جائیں گے اور حسین ابن علی سے دوستی رہ جائے گی. کیا کہنا. اور موت تو برحق ہے، موت تو برحق ہے. وہ آئے تھے یہی سوچ کر جانب شبیر جا کے زندگی رہ جائے گی. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. آپ دیکھ لیں منزل، دیکھیں ماشاءاللہ موضوع کے مطابق شعر آ رہا ہے اور یہ بہت بڑا ماشاءاللہ فن ہے اور یہ یہی ملتا ہے، یہ اور کہیں نہیں ملتا. یہ بھی یاد رکھیے گا بڑی توجہ کے ساتھ. تو اب لائف ان ورڈنگ یعنی شبدوں میں جیون، وہ جیون جو شبد ہے، وہ حیات جو لفظ ہے،
وہ لائف جو ورڈ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں. اب اس کو اگر میننگ مل جائے تو حیات لفظی سے حیات معنوی بن جاتی. نہیں ابھی بھی نہیں، میں بڑے آسان سے کر دوں. یہاں پہنچنے پر اکثر ہمارے اس عشرے کے کنوینر افتخار حسین ملا صاحب فوراً علمدار کو دوڑاتے ہیں، جاؤ ذرا جلدی پانی وانی لے کے آ جاؤ، اور دیکھو چائے وائے بھی لانا. بڑی توجہ رہے. اب جتنے ورڈ بول رہے ہیں اس کے ساتھ ایک لفظ اور جڑا ہوا ہے. پانی بھی لاؤ وانی بھی لاؤ، چائے بھی لاؤ وائے بھی لاؤ. بڑی توجہ رہے. تو دونوں شبد ہیں نا، چائے بھی وائے بھی، دونوں ورڈ ہیں، چائے بھی وائے بھی. بڑی توجہ رہے. دونوں لفظ ہیں، چائے بھی وائے بھی. لیکن جب آپ چائے لکھیں گے تو ایک لکیر کھینچ کر اس کے سامنے چائے کی میننگ ضرور لکھیں گے. اور اگر ایک لفظ دو لفظ میں میننگ نہ ملے تو کہیں گے چائے وہ جس میں پتی ڈال کر، ابال کر، دودھ ڈال کر یا سادہ جس طرح سے آپ چائے پیئے اسے چائے کہتے ہیں. تو جب چائے لکھا تو اس کا ایک معنی تو ملا نا. بڑی توجہ رہے کہ پتی کے ساتھ گرم پانی میں ابال کر جو بنائی جائے وہ چائے ہے. تو چائے کا ایک معنی ملا. لیکن جب میں نے وائے لکھا تو اس کے آگے کوئی معنی نہیں ملا. بڑی توجہ رہے. لیکن ورڈ تو ہے نا، شبد تو ہے، لفظ تو ہے. تو اس کا مطلب اسی لیے اردو زبان میں جب اردو کا ہم باقاعدہ اردو پڑھتے ہیں اور اس کے ادب کو پڑھتے ہیں اور اردو کے قواعد کو پڑھتے ہیں تو اس میں ملتا ہے باضابطہ طور پر کہ وہ لفظ کہ جو معنی دیتے ہیں اسے کلمہ کہتے ہیں، اور وہ لفظ جو معنی نہیں دیتے اسے محمل کہتے ہیں. یہ اردو زبان ہے جو سمجھا رہی ہے. جو لفظ معنی دے اس لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور جو معنی نہ دے اسے محمل کہتے ہیں. یہ ہے. اب محمل کیا ہے؟ یعنی موجود تو ہے مگر معنی نہیں ہے. بڑی توجہ رہے. اب میں نے چائے 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 جتنی بار لکھا میں اس کے آگے ہر دم معنی لکھ سکتا ہوں. لیکن وائے 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 لکھتا جاؤں پورا کاغذ بھر جائے گا، کتاب بھر جائے گی، دفتر بھر جائے گا، لیکن معنی نہ ملے گا. کوئی اٹھ کے کہے گا مولانا کیا بے سبب آپ لکھے جا رہے ہیں، جتنا لکھ رہے ہیں اتنا یہ سارے شبد کاغذ پہ بوجھ بن رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا اگر زندگی بے معنی ہے تو دھرتی کا بوجھ ہے. صلوات بولیے مل کر محمد والے محمد پر. میرے سرکار یہ ہے منزل. لہذا اللہ بھی کہہ رہا ہے یہ جو تم زندگی لیے دوڑ رہے ہو یہ لفظی زندگی ہے، اور اللہ اور رسول جب پکاریں تو دوڑو تاکہ اس زندگی کو معنی مل جائے. اس لیے کہ لفظی زندگی کسی وقت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن جب معنوی زندگی مل جائے گی تو موت تو آئے گی، زندگی کا خاتمہ نہیں کر پائے گی. صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد. یہ ہے منزل. آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ، یہاں بھی یہی کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ. دوڑو فسعوا الی ذکر اللہ، بند کرو کاروبار کو. اب جو لوگ جاب پہ ہیں، ڈیوٹی پہ ہیں، وہ ہو سکتا مجھ سے کہیں ہم کیا کریں، اسی لیے تو مرجع رکھا گیا ہے. ہائے ہائے میں کیا بتا رہا ہوں. اسی لیے مرجع کی ضرورت پڑتی ہے کہ آدمی جاب کرے گا، ڈیوٹی کرے گا، کام پہ ہوگا، جمعے کی صدا دی جائے گی. اب وہ کیا کرے؟ بڑی توجہ. تو اب اس کا حل کون پیش کرے گا؟ وہی جو دین کا اسپیشلسٹ ہے، وہی جو شریعت کا اسپیشلسٹ ہے. جیسے امام فرماتے ہیں کہ اپنے شب و روز کو، چھٹے سرکار امامت فرماتے ہیں اپنے ڈے اینڈ نائٹ اس کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، بانٹو. 6 گھنٹہ سونے میں، 6 گھنٹہ تلاش رزق میں، 6 گھنٹہ دوستوں مومنوں کی ملاقات میں، 6 گھنٹہ تحصیل علم میں. 6 گھنٹے سب دے دیے. اب یہ تو حدیث میں آ گیا. لیکن اب مرجع کے پاس ایک شخص گیا، کہا میری فلاں ملٹیپل کمپنی میں جاب ہے، آقا میں کیا کروں، میری ڈیوٹی ہی 8 گھنٹے کی ہے.
1 گھنٹہ آنے میں 1 گھنٹہ جانے میں صرف ہوتا تھا 10 گھنٹے ہو جاتے ہیں. اب میں کیا کروں؟ تو کیا ہمارے اور آپ کے گھر کی شریعت ہے کہ ہم بتائیں؟ نہیں، غیبت امام میں جسے ذمہ دار بنایا گیا ہے وہ بتائے گا. غیبت امام میں اسی ذمہ داری کو مرجعیت کہتے ہیں. بڑی توجہ رہے، مرجعیت دین کے مسئلے نہیں بتائے گی، شریعت کے مسئلے بتائے گی. اس لیے کہ دین ہے توحید، دین ہے عدل، دین ہے نبوت، دین ہے امامت، دین ہے قیامت. مرجعیت اللہ دو نہیں کر رہی ہے، مرجعیت اللہ کو کم نہیں کر رہی ہے، مرجعیت عدل میں کمی نہیں کر رہی ہے. عدل میں اجتہاد نہیں ہے، نبوت میں اجتہاد نہیں ہے، امامت میں اجتہاد نہیں ہے، قیامت میں اجتہاد نہیں ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ دین ہے. ارے میرے سرکار کہاں ہیں بھائی؟ دیکھیں بڑی منزل ہے جہاں آپ کو لا رہا ہوں. قرآن مجید کی ایک آیت میں نے سنائی تھی، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اے مصطفیٰ میرے، جو میں نے شریعت آپ کو دی ہے یہ شریعت من الدین یعنی میں نے اپنے دین سے دی ہے. شریعت دین سے الگ نہیں ہے، مگر دین جڑ ہے، شریعت شاخیں ہیں. بڑی توجہ رہے، مالی اگر کسی گارڈن میں ہوتا ہے تو وہ شاخوں کا ذمہ دار ہے، جڑوں کا نہیں. بڑی توجہ رہے، میرے سرکار کہاں ہیں آپ؟ اس لیے کہ جیسی شاخیں آئیں گی ویسا تراشے گا. اسی طرح مرجعیت شاخوں کی ذمہ دار ہے، جڑ کا ذمہ دار پروردگار ہے. توحید اس کی ہے، عدل اس کا ہے، نبوت اس کی ہے، امامت اس کی ہے، قیامت اس کی ہے. بھائی صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. مولا سلامت رکھیں. یا علی. جب زندگی بھر اسی کا فرق نہیں سمجھ پائیں گے کہ دین کیا ہے شریعت کیا ہے تو پھر مرجع کی عزت کہاں سے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ پہلے یہ تو سوچو کہ دین کیا ہے شریعت کیا ہے. نماز دین ہے؟ نہیں. روزہ دین ہے؟ نہیں. حج دین ہے؟ نہیں. یہ فروعات دین ہے. فروعات یعنی شاخیں، اس کی جڑ ہے نیچے. اسی طرح جب اللہ نے دین دیا تو کہا دین قبول کرنے کا نام ہے. جیسے زمین بیج کو قبول کرتی ہے پھر وہاں سے تنے نکلتی ہیں، اسی طرح دل میں میری توحید رکھو، دل میں میری عدالت رکھو، دل میں میری نبوت رکھو، دل میں امامت رکھو، دل میں قیامت رکھو. اور جب یہ سارے دل میں آ جائیں، اللہ دل میں ہے تو نماز پڑھ کے بتاؤ کہ اللہ ہے. ارے کہاں ہیں آپ بھائی؟ ٹھیک ہے نا، اگر آپ کوئی بیج زمین میں ڈالتے ہیں کھود کر تو بار بار دیکھنے جاتے ہیں کوپلیں نکلی کہ نہیں، کیا وجہ ہے، میرا بیج تو نہیں برباد ہو گیا. تو بیج کب برباد ہوتا ہے؟ جب زمین بنجر ہوتی ہے. تو توحید رکھنے سے پہلے اپنے دل کو دیکھنا کہ کہیں دل کی زمین بنجر تو نہیں ہے. صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر. سلامت رہے میرے نوجوان. ہاں ذرا نوجوان جو ہے جوانوں کی صلوات بابا جلال پڑھیں محمد و آل محمد. سلامت رہیں آپ. دیکھیں ماشاءاللہ مطالب آ رہے ہیں کس طرح سے میں آپ کو بڑی تیزی سے لانا چاہتا ہوں. تو اب دل میں رکھنا ہے دین کو. ظاہر کیا ہوگی؟ شاخیں. شاخیں بڑی توجہ رہے. جو آپ نے دل کی زمین میں ڈالا ہے وہی کوپلیں پھوٹیں گی. توحید ڈالی ہے تو بدن نماز پڑھے گی، توحید ڈالی ہے تو روزہ رکھے گا، توحید ڈالی ہے تو حج کرے گا، رسالت ڈالی ہے تو اطاعت کرے گا، امامت ڈالی ہے تو محبت کرے گا. ارے بڑی توجہ رہے. قیام یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد. دیکھیں بڑی منزل ہے ماشاءاللہ. بڑی تیزی سے میں چاہتا ہوں کہ یہ اس سے میں گزر جاؤں. اسی لیے دیکھیں میں کوئی تمہید نہیں، میں نے کوشش اس بات کی ہے روز اول سے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مطالب دوں. اور یہ آپ کا حسن سماعت ہے کہ آپ اسے درک کر رہے ہیں. ورنہ میں نہ جانے کتنا واپس لے کے چلا جاتا کہ اللہ نے دیا تو تھا سب بانٹنے کے لیے.
ہاں لیکن دامن ہی تنگ تھے، لیکن یہاں دامن تنگ نہیں ہے، یہاں مزد توفیق کی آوازیں بلند ہیں۔ اس لیے میں آپ کی اعلیٰ ترین سماعتوں کا شکر گزار ہوتے ہوئے بڑی تیزی سے بڑھ جاؤں تو پہلے یہ فرق سمجھو کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ دین میں اجتہاد نہیں ہے، شریعت میں اجتہاد ہے، اور اس لیے ہے کہ ایسا وقت پڑ جائے تو نماز کیسے پڑھیں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ جڑیں نہیں کاٹی جاتی، شاخوں کو تراشا جاتا ہے۔ شاخیں اس لیے تراشی جاتی ہیں کہ جب شاخوں کو تراشا جاتا ہے تو اور نئے نئے شگوفے نکلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے شاخوں کو تراشنے کے لیے کبھی پہلی شریعت نوح کو دی، پھر تراشا ابراہیم کو دی، پھر تراشا نوح کو دی، پھر تراشا موسیٰ کو دی، پھر تراشا عیسیٰ کو دی، اور جب محمد کے حوالے کی کہ اب درخت اتنا تناور ہو چکا ہے کہ اب تراشنے کی ضرورت نہیں ہے، حفاظت کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ یہ ہے منزل۔ دیکھیے آپ کی صلواتیں تو ایسا لگ رہا ہے مجھے تھکائیں گی، لہذا آپ تھوڑا سا اپنے صلواتوں کی انرجی بھی مجھے دیں اور وہاں تک بھی پہنچائیں تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے۔ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ لہذا ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، ارباب علم و دانش، ارباب ازا، صاحب آپ کے حوالے خدا کی قسم پہلے دین سمجھو۔ دین کیا شے ہے، شریعت کیا شے ہے، اور ہمیشہ فتوے شریعت میں ہیں، دین میں نہیں ہیں۔ دین میں فتوے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ اللہ نے کہا کہ میرا دین، میرا اسلام یہ لا آف نیچر ہے۔ نیچر کا لا ہے دین، اسی لیے اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ فطرت کبھی نہیں بدلتی نا، فطرت نہیں بدلتی ہے، بدلنا بھی نہیں چاہیے۔ فطرت اگر بدلنے لگے تو پتہ چلا اس سال کے بچے روتے ہوئے پیدا ہوں گے، اس سال کے بچے ہنستے ہوئے پیدا ہوں گے۔ ہائے ہائے ہائے، بڑی توجہ رہے، ہندوستانی روتے پیدا ہوں گے، پاکستانی ہنستے پیدا ہوں گے۔ بڑی توجہ رہے، ایسا تو ہے نہیں بھئی۔ نیچر جہاں جہاں ہے انسان کا، ہیومن نیچر، اللہ نے اپنے دین کو ہیومن نیچر کا دین کہا ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ۔ یہ دیکھ لیں، اللہ نے کہا یہ جو دین ہے یہ دین فطرت ہے، اور میں نے دین کو فطرت انسان پر بھیجا ہے، اور اللہ نے کہا لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ بڑی توجہ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدم کے بچے روتے ہوئے آئے، آدم کو روتے ہوئے آیا نہیں کہا جا سکتا، مگر جب آئے تو روئے، وہ بھی روئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بطن مادر سے نکلتے ہیں، وہ جنت سے نکلے تھے، ہائے ہائے، مگر وہ بھی روئے، بہت روئے، اور جب بہت روئے، اتنا روئے کہ تاریخ کہتی ہے کہ آدم کا رونا دیکھ کر اللہ کو رحم آیا۔ تو مفتیوں ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کو رحم رونے ہی پہ آتا ہے۔ ہائے ہائے، اب یہ اپنے نصیب کی بات ہے کہ تم اپنے مقدر کو رو، ہم حسین کو روتے ہیں۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد۔ آپ دیکھ لیں، رونا تو کمپلسری ہے، اور رونا نیچر ہے۔ وہ بھی یہ نہیں کہ خالی شیعوں کے گھر روتے پیدا ہوں گے، وہ مفتی جو رونے پہ بدعت کے فتوے لگاتے ہیں ان کے گھر بھی روتے پیدا ہوتے ہیں، اور وہی رو کر کہتے ہیں ابا تم فتوے لکھو مگر شریعت پہ، فطرت پہ فتوے نہ لگانا۔ ہائے 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 ہائے، ورنہ جیسے یزید کے گھر میں بیٹا لعنت کرتا ہوا آیا ہے، ابا تیرے بدعت کے فتووں کو رو رو کے میں مخالفت کروں گا۔ آپ دیکھ لیں، ہر گھر میں روتا ہوا بچہ آئے گا، گورا ہو، کالا ہو، ایشیا کا ہو، افریقہ کا ہو، یورپ کا ہو، امریکہ کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، نیپال کا ہو، سری لنکا کا ہو، انڈیا کا ہو۔ یہ چھوٹے چھوٹے دیش مجھے یاد نہیں رہتے تھے، لیکن اچانک مجھے بھی 14 دنوں جب
علی کے شیروں نے خیبر کے بھگوڑوں سے ہائے ہائے، یہ اچانک رونما ہونے والا واقعہ نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا بڑھ کے خیبر سے ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن۔ اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ علامہ اقبال نے صدا دی تھی کہ اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ ایران نے بڑھ کے آواز دی جب حیدر کرار کی ضرورت تھی تو فتح خیبر کیا تھا، اب غلام حاضر ہیں فتح اسرائیل کریں گے۔ ہائے 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 بھائی صلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد۔ ہائے 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 خدا کا شکر ہے کہ آج لاوارث نہیں ہے ہم۔ کیا کہنا، ابھی تو پردے غیبت میں ہے ایک اور علی اپنا۔ کیا کہنا، پرانے وقت شاید اس لیے آتے نہیں ہے پر ابھی تو دشمنوں پہ بھاری ہے موت بھی اپنا۔ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن۔ اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جب بھی یہودیوں سے مقابلہ ہوگا تو ضرورت حیدر کرار کی پڑے گی، حیدر کرار کی۔ اب حیدر کرار ایک صفت ہے اور ایک ذات ہے، بڑی توجہ رہے۔ وہ حیدر کرار خیبر کا دروازہ اکھاڑ گئے، حالانکہ اس زمانے میں خیبر جانتے ہیں کیا تھا؟ اسرائیل کی تاریخ پڑھو تو سمجھ میں آئے گا۔ اس زمانے میں خیبر یہودیوں کا سوئس بینک تھا۔ آج کے زمانے میں جو سوئس بینک ہے جس کے لیے ہمارے بابا رام دیو بہت اچھل رہے تھے، لائیں گے لائیں گے لائیں گے، کیسے لائیں گے، کیسے آئے گی بتائیے؟ علامہ اقبال نے کہا اس کو لانے کے لیے کسی بابا کی نہیں حیدر کرار کی ضرورت ہے۔ میرے سرکار یہ میں کوئی شوبدہ نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا جو حقائق بیان کر رہا ہوں آندہ ریکارڈ ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ان کے سارے گودی میڈیا کے چینل ہمارے منظر بھائی کے جنت البقی چینل کو کھگالتے ہیں دن رات، یقین کریں آپ۔ میں نے زین العبا 72 پر حضرت شہید نصر اللہ کی جب مجلس پڑھی ہے، انڈیا ٹی وی نے 2 بار میری تقریروں کو دے کر کے للکارا، یہ دیکھیے بھائی جان، یہ دیکھیے بھائی جان، یہ نام دیا ہے ہمیں بھائی جان کا۔ ہائے ہائے بڑی توجہ رہے، کم از کم ہم ایسے ہیں تو دشمن بھی بھائی جان کہتا ہے۔ بھائی صلوات پڑھیں نا مل کر محمد والے محمد پر۔ یہ جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں اس کے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ یہ کھنگالا جائے گا، بڑی دور دور تک جائے گا، اور جس کا نام لیا ہے وہاں تک بھی جائے گا۔ ہاں جائے گا، ضرورت پڑنے پہ جائے گا، لہذا اس سے نہ گھبرائیں بلکہ یہ سوچا کریں کہ آج ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ ممبروں پر انہیں لایا جائے کہ جو زمانے کے میڈیاز کو مثبت جواب دے سکتے ہیں، اور اگر سکھانے کی منزل میں بچے ہیں تو ان کے لیے جمع ہو کر کے انہیں سکھائیں۔ بڑی توجہ رہے، لہذا میں بڑی تیزی سے آگے بڑھ جاؤں کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ کہہ کے واضح کر دیا۔ تو بات تھی دین کی، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے؟ تو ایک ہے دین اور ایک ہے شریعت۔ دین کیا ہے؟ کہا اسے روح قبول کرتی ہے۔ دین کو کون قبول کرتا ہے؟ روح، اور جسم شریعت پر عمل کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ دین کے ساتھ شریعت کی ضرورت کیوں ہے؟ بالکل اسی طرح جیسے تمہیں روح کے ساتھ جسم کی ضرورت تھی۔ ہائے 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 بھائی، اگر خالی اللہ روح بھیج دیتا، اب یہی ایک روح آ کر کے سیر کرنے لگے تو لوگ مجلس سے اٹھ کے چلے جائیں۔ کیوں؟ اور جب کہ اتنی روحیں بیٹھی ہیں جسم لیے ہوئے، کون ہے جس میں روح نہیں ہے؟ سب میں روح ہے نا۔ اگر روح نہ ہوتی تو سبحان اللہ واہ 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 کیسے کرتے؟ یہ سب میں روح ہے تو اس کا مطلب روح اگر جسم میں رہے گی تو ڈراؤنی نہیں ہوگی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ روح اگر جسم چھوڑ دے گی تو ڈراؤنی ہو جائے گی۔ بھاگو بھوت آیا،
ایک صدا آئے گی اور اس بھوت کے آنے پر پھر یہ عالی مدد نہیں بابا لاؤ. بڑی توجہ رہے. یہ کم عقیدہ کم وقت لوگ جن کے پاس عباس کا علم بھی ہے, ان کی درگاہ بھی ہے, ان کا پنجہ بھی ہے, ان کا ورد بھی ہے, ان کا استغاثہ بھی ہے, سب چھوڑ کے باباؤں کے پیچھے بڑا بابا ڈھونڈے جاتے. کوئی بتائیے ایسا پہنچا ہوا؟ ارے ہم سے لوگ پوچھ لیتے ہیں اکیلے میں, مولانا کوئی ہے آپ کی نگاہ میں پہنچا ہوا؟ میں نے کہا میں کیا جانوں پہنچاؤ, کہیے تو آپ کو پہنچا دوں. بڑی توجہ رہے. اگر آپ نہیں پہنچنا چاہتے تو کوئی بات نہیں, لائیے کچھ عمل کیا ہے ابا مرحوم کو پہنچا دوں. توجہ رہے. وہ بھی تو آپ ہمیں سے پہنچواتے ہیں, یہ لیجئے پہنچا دیجئے, یہ لیجئے پہنچا دیجئے. پڑھتے آپ ہیں. ادھر ایک مجلس چہلم آئی, اندر سے پرچہ آ گیا 40 قرآن 80 قصہ 120 یاسین. یہ سب کوئی لکھ کے اللہ کہہ رہا ہے تم گنو, میں گنوں گا نہیں. میں نے حشر کے میدان میں ترازو لگایا ہے, اس کا نام میزان رکھا ہے. بڑی توجہ رہے. میں نے ترازو لگایا ہے, تم گن گن کے بھیجو, میں تول تول کے لوں گا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں. اب دیکھیے کتنا بڑا تعلق ہے. نبی کہہ رہے ہیں میں 2 وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں, اور اللہ حشر میں میزان لگائے ہوئے ہے. اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر اعمال ہلکے ہوں تو قرآن اور اہل بیت کے وزن کے ساتھ بھیج دینا. صلوات پڑھیے مل کر محمد وآلہ محمد. ارے میرے سرکار, یہ خاموشی نہیں, مل کے سارے, یہ بے یقینی نہیں, سارے مل کے, سارے مل کے اللہ. اب آپ دیکھ لیں بات آئی نا. یہ تو روح جو ہے وہ عقیدہ قبول کرتی ہے, اور جسم جو ہے وہ شریعت پر عمل کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ روح جو ہے بچے کی ماں کے شکم میں کون سے مہینے میں داخل کر دی جاتی ہے, سب کو پتا ہے نا. یعنی روح جو ہے بطن مادر میں جسم میں ڈال دی جاتی ہے. لیکن شریعت کب آتی ہے منع کے پاس؟ جب 15 سال کا ہو جائے تب شریعت کہتی ہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکوٰۃ دو. 15 سال سے پہلے شریعت نہیں آئی. لیکن اللہ نے کہا یہ پیریڈ میری شریعت کا ہے, اور میں نہیں چاہتا جب تک تمہارا جسم پوری طرح ڈیولپ نہ ہو جائے تب تک تم میری نماز پڑھو, تب تک تم میرا روزہ رکھو. اما جسم کامل ہوئے بغیر جب نماز نہیں پڑھواتا تو دین کامل ہوئے بغیر شریعت دے دے گا؟ آئے 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 آئے. صلوات پڑھنے مل کر محمد والے محمد. ہے نا منزل آپ کے سامنے. لہذا ارباب کرم آپ دیکھتے جائیں منزل. روح سے کہا قبول کرو اللہ ایک, قبول کرو وہ عادل ہے, عدل, دوسرے عدل, تیسرے نبوت. قبول کرو 1,24,000 انبیاء ہیں, قبول کرو امام 12 ہیں, قبول کرو قیامت ہوگی. دیکھیں یہ 5 چیزیں یہ جڑ بنا کر, آپ فاؤنڈیشن بنا کر کے روح کے حوالے کر دی. اچھا اب جیسے ہی مرے فوراً شریعت نے کہا خدا حافظ بائے. اب دیکھ لیں ادھر روح نکلی, ادھر شریعت نے کہا بائے. اب شریعت نہیں کہتی کہ اٹھو نہاؤ مر گئے ہو, بلکہ جو زندہ ہیں ان سے کہتی ہے نہلاؤ مر گیا ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں سرکار, میرے منزل دیکھیں نا. یعنی شریعت نے اب ساتھ چھوڑ دیا. اب شریعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ اب میں تم سے قرآن نہیں پڑھواؤں گا, اب جو تمہارے رہ گئے ہیں وہ پڑھیں گے, وہ پڑھیں گے. اب پارا پارا لے کے بیٹھ گئے, پڑھ رہے ہیں کس کو؟ جو مر گیا. بھائی کیوں پڑھوا رہے ہو؟ کہا چونکہ وہ نہیں پڑھ سکتا, شریعت رخصت مجبور محض. اب وہ پڑھے گا نہیں تو ہم پڑھ رہے ہیں, ہم پڑھ کے بھیج رہے ہیں. تو ٹھیک ہے جو تمہارے ہیں مر کے مجبور ہو جائیں ان کے لیے پڑھو.
یہ عاشور کے دن ہر مفتی اپنی اپنی مسجد میں فتوے کیوں دینے لگتا ہے کہ کیا ضرورت ماتم کی، کیا ضرورت جلوس کی، کیا ضرورت تعزیے کی؟ اندر آؤ، بیٹھو، قرآن پڑھو، حسین کو قرآن بخش دو۔ تو حسین تیرے ابا کی طرح مردہ نہیں ہے کہ جو مجبور ہو جائیں۔ بھائی تیرے ابا مجبور ہیں جو قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ حسین نے شہادت کے فوراً بعد نوکے نیزہ پہ قرآن سن کے بتایا تھا اپنے ابا کو دینا۔ حسین شہید ہونے کے بعد بھی قرآن پڑھتا ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد والے محمد میرے سرکار۔ لہذا یہ منظر ہے آپ کے سامنے ہے ارباب کرم۔ دیکھیں مجلس تمام ہو گئی، 1 گھنٹہ ہو گیا، بے یقینی کی کیفیت نہ پیدا کریں۔ میری مجلس میں تھوڑی دیر مجھے جو ہے اور پڑھ لینے دیں ماشاءاللہ، اور میں ربط مسائب پر مجلس تمام کر دوں گا، حالانکہ ابھی میں نے شروع نہیں کیا ہے۔ مجھے شروع کرنے کے لیے 1 گھنٹہ لگتا ہے۔ میں نے ابھی جموں میں پہلے عشرے کی جو مجلس پڑھی ہے 1.25-2 گھنٹے پڑھی ہے۔ یقین مانیں کھڑے ہو کے مجمع میں لوگ مزد توفی اور بسم اللہ اس طرح کی صدائیں آتی تھی۔ اپنے آپ کو حسین کے حوالے کرو گے تب سمجھ میں آئے گا، لیکن میں روزانہ نہیں کہوں گا۔ یہ محرم کے پہلے عشرے میں نے خطاب کیا ہے۔ یہاں تمام چیزیں ہیں، اللہ نے نمازوں کا بھی وقت معین کیا ہوا ہے، لہذا اللہ جو ہے وہ جسموں کو بھی دیکھتا ہے اور دیکھ کر کہتا ہے اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جا، بیٹھ کے نماز پڑھ۔ تو اللہ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنا انسان اٹھا سکے، اور اللہ کا وعدہ بھی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس پر اس کے برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جس دن برداشت سے زیادہ دے دے گا نا تم خود ہی نہیں رہ جاؤ گے، لوگ انا للہ پڑھتے ہوئے آئیں گے، رہ ہی نہیں جاؤ گے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں ارے برداشت سے باہر ہو گیا، برداشت سے باہر ہو گیا، باہر ہو گیا ہوتا تو زندہ نہ ہوتا، ابھی برداشت میں ہے جبھی تو زندہ ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس پر اس کے برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب ہر ایک کی قوت برداشت ہے، بڑی توجہ رہے، اب ہر ایک کی قوت برداشت ہے، ہمیں علی کے علاوہ کوئی برداشت نہیں۔ یہ مسلمانوں کی قوت برداشت، یہ بھی برداشت، یہ بھی برداشت، یہ بھی برداشت، سب کو ہماری قوت برداشت الگ ہے۔ تو ارباب کرم ایک ہے دین اور ایک ہے شریعت، تو شریعت کو شریعت کی طرح سمجھو، دین کو دین کی طرح سمجھو۔ جب انسان مرتا ہے تو شریعت اس سے رخصت ہو جاتی ہے، اب وہ مجبور محض ہے، اب وہ صرف اور صرف جو کچھ تم دو گے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں اولادیں ایسی پال کے جاؤ کہ جب دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو تمہارے بعد وہ تمہارے لیے نیکیاں کر سکے، کیونکہ وہ راستہ بڑا مشکل ہے جس راستے پہ وہ گیا ہے۔ خالی اتنے ہی یاد کر لو نا کہ بچپن میں کس طرح انگلیاں پکڑ کے چلاتا تھا، کس طرح توڑ توڑ کے روٹی کھلاتا تھا، کس طرح لقمے بناتا تھا، یہ ساری چیزیں یاد کر لو اسی طرح۔ مگر مفتیوں کے بہکاوے میں نہ آنا کہ حسین پر قرآن پڑھنے لگنا۔ بہت سی جگہ پہ میں نے رواج دیکھا کہ صاحب قرآن خوانی رکھی ہوئی ہے، کس کے لیے؟ شہدائے کربلا کے لیے۔ میں یہ کہتا ہوں امام حسین نے خود قرآن نوکے نیزہ پہ پڑھایا کہ جب شہید زندہ ہے تو اسے قرآن نہ پڑھو، شہید کا غم مناؤ۔ یہ مفتیوں نے ایک بدعت نکال دی ہے تاکہ لوگوں کو محرم سے دور کر کے قرآن میں الجھا دیا جائے۔ اس سے ایک بات پتا چلی کہ صفین میں قرآن علی کے مقابلے میں آیا تھا، صفین کے بعد اب مفتی حسین کے مقابلے میں لا رہے ہیں۔ سرکار اتنا بڑا جملہ، لیکن کس طرح میں کہوں کہ کہاں گیا یہ جملہ، اس لیے اب میں آج بات کو پھر یہی روک رہا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی 3 مجلسوں میں میری جتنی باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ مجھے یاد رہ جائیں گی، میں اسے مسلسل کروں گا۔ آج اتنا کہوں گا کہ شہادت کے فوراً بعد نوکے نیزہ پر حسین ابن علی نے قرآن سنایا، اور اس قرآن سنانے کے راز بہت سارے ہیں، 1-2 راز نہیں۔ اس کے رازہائے سربستہ کو میرے جیسا طالب علم کیا بتا سکتا؟ جس طرح لکھنے والے علماء نے خود، کسی نے چوتھے امام سے پوچھا تھا مولا آپ کے بابا نے شہادت کے بعد نوکے نیزہ پر کون سے سورے کی تلاوت کی تھی؟ تو فرمایا تھا میرے بابا نے سورہ کہف کی تلاوت کی تھی۔ سورہ کہف
اصحاب کہف کے واقعے سے بھرا ہوا۔ اصحاب کہف کون ہیں؟ آیا کرو مجلسوں میں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ اصحاب نبی اور ہیں، اصحاب کہف اور ہیں۔ بڑی توجہ رہے، اصحاب نبی اور ہیں، اصحاب کہف اور ہیں۔ اصحاب نبی میں لوگ نبی کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن اصحاب کہف کا کتا چھوڑ کے نہ گیا۔ آپ دیکھ لیں منزلیں کہاں بیٹھے ہیں میرے سرکار، آپ دیکھیں منزل۔ لہذا اللہ نے اس پورے واقعے کو اور سورے کو عجیب و غریب سورہ کہا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اللہ کہہ رہا اِنَّ اصحاب الکہف والرقیم، بے شک جو میرے اصحاب کہف ہیں، اصحاب کہف کہتے ہیں غار کو، یہ غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ جارڈن میں آج وہ جگہ موجود ہے، بہت سارے زیارتوں کو جاتے ہیں۔ اصحاب کہف والرقیم، رقیم کہتے ہیں تختی کو، تختی پر ان کے نام لکھ کر اس زمانے کے بادشاہ نے غار کے دہانے پہ رکھ دیا تھا، اس لیے قرآن نے ان کو اصحاب کہف والرقیم سے یاد کیا ہے۔ اور جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا آپ کے جد نے سورہ کہف ہی کی تلاوت کیوں کی؟ 114 سورے ہیں قرآن میں، کوئی بھی سورہ حسین پڑھ سکتے تھے، اس کے لیے سورہ کہف کا انتخاب کیوں کیا؟ تو امام نے سورہ کہف کی ایک آیت کی تلاوت کی، کہا اللہ کہتا ہے اِنَّا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، جو یہ اصحاب کہف اور رقیم ہیں یہ میری عجیب و غریب نشانیوں میں نشانی ہے۔ یعنی امام نے عجیب و غریب کہا، اور کہا جب یہ عجیب و غریب قصہ سنایا جاتا ہے تو لوگ مہو ہو جاتے ہیں، محویت ان کی۔ کہا میرے بابا نے نوکے نیزہ پر یہ سورہ اس لیے سنایا کہ تاکہ لوگوں کی نگاہیں نیزے پہ رہیں، زینب کے کھلے سر پہ نہ جائے۔ ارباب ادا یہی وجہ ہے کہ ایک دو مقام پر نہیں، تقریباً 70 سے زائد مقامات آئے ہیں کہ جہاں امام حسین نے نوکے نیزہ سے قرآن پڑھا ہے۔ ایک بار نہیں پڑھا ہے، بار بار مقامات ایسے آئے ہیں کہ جہاں حسین کے سر نے نوکے نیزہ سے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، اور اس تلاوت کے ذریعے مجمع کو، ہجوم کو حسین اپنی جانب متوجہ کرتے تھے کہ سیدانیہ پہ مقنع چادر نہ دیکھی جائیں۔ ارے شہادت کے بعد حسین کو اہل حرم کے پردے کا یہ خیال ہے کہ کٹی ہوئی گردن سے۔ ارباب ادا اگر آپ کی آوازیں بلند ہوا چاہتی ہیں، میں یہیں سے مصائب کے چند جملے، تاکہ یہ معال مجلس، یہ حاصل مجلس، یہ آنسو ہیں، ہم اور آپ ہاتھوں میں تبرک لے کے جائیں گے ابھی گھروں کو، لیکن جس نے چکیاں پیس کے حسین کو پالا ہے وہ رومال لے کے آنسو لینے آتی ہے۔ ارباب ادا آپ کو آنسوؤں سے روح زہرا کو شاد کرنا ہے۔ ہاں ارباب ادا آپ دیکھیں تاریخ کہتی ہے کہ سر نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھتا رہا، اور ایک مرتبہ یہ سر چلتے چلتے اس مقام پر آیا کہ جس مقام کو باب داخلہ شام کہتے ہیں، جہاں اہل حرم کے قافلے کو 3 دن 3 رات روکا گیا تھا۔ اس لیے روکا گیا تھا، اسے باب الساعات کہتے ہیں، اس جگہ کو شام کے اندر جہاں زینب کو روکا گیا تھا، جہاں سیدانیہ کھڑی ہوتی تھی، جہاں سکینہ کے گلے میں رسی تھی، تو بیویاں کمر جھکا کے اس طرح کھڑی ہوتی تھی جیسے نمازی رکوع میں ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ بیویاں پوری طرح کھڑی ہو جائیں تو جن بچوں کے گلے میں رسن ہے ان کی کیفیت کیا ہوگی اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ 3 دن 3 رات سیدانیوں نے اس طرح گزارا۔ ارباب ادا اسی عالم میں تاریخ کہتی ہے کہ اذان پہ اذان ہوتی رہی، نماز پہ نماز ہوتی رہی۔ باب الساعات پر ایک جامع مسجد تھی، اس جامع مسجد سے اذان ہوئی، اللہ اکبر۔ سید سجاد جو ہتھکڑیاں بیڑیاں
کمر میں لنگر پہنے سر جھکائے کھڑے ہیں نا، جب انہوں نے سنا اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک مرتبہ مدینے کا رکیا نانا، آپ کا نام اذان میں ہے مگر آپ کی آل اس عالم میں کھڑی ہوئی ہے۔ ارباب ادا تاریخ آواز دیتی ہے کہ امام سید سجاد نے اذان دہرائی، اذان دہرائے جانے کے بعد میرا بیمار امام ہتھکڑی اور بیڑیوں میں ہے، ادھر شام کی مسجد میں نماز ہونے لگی۔ جب نماز تمام ہو گئی، میں واقعہ ایک دم مختصر کر رہا ہوں، جب نماز تمام ہو گئی نا تو سارے نمازی سیڑھیاں اتر کر جانے لگے۔ ایک شخص مسجد سے سیڑھیاں اترتا ہوا سیدھے سید سجاد کی طرف آ رہا اور آن کر کے سید سجاد کے بالکل قریب کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے معاذ اللہ کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے تمہیں اس انجام کو پہنچایا کہ تو نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا۔ میں اتنا سننا تھا کہ میرے چوتھے امام نے جو سر جھکائے کھڑے تھے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا بھائی تیرے منہ سے یہ جملے اچھے نہیں لگتے۔ وہ حیرت میں پڑ گیا۔ امام نے جب کہا تیرے منہ سے یہ جملے اچھے نہیں لگتے، وہ حیرت میں ڈوب کر امام کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تو امام نے کہا تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے، تو حافظ قرآن ہے۔ امام کا یہ دوسرا جملہ کہ تو حافظ قرآن ہے، جب یہ جملہ سنا نا تو فوراً وہ سکتے میں آ گیا کہ ارے یہ تو قرآن کا نام لے رہے ہیں، مجھے حافظ قرآن کہہ رہے ہیں، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ قرآن بدلنے والے ہیں۔ یہ کیفیت تھی شام کی ارباب اللہ۔ ایک مرتبہ وہ حافظ قرآن جب اس نے سنا کہ بس میری طرف تھوڑی دیر دیکھ لیجئے، 2-4 منٹ مصائب کے میں پڑھوں گا ارباب اعزاز، بس 2-4 منٹ برداشت کر لیں۔ ان لمحات کو ارباب کرم دست ادب جوڑ کر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں۔ ارباب اعزاز تاریخ کہتی ہے جب امام نے کہا کہ تو حافظ قرآن معلوم ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے آپ کو کیسے پتا کہ میں حافظ قرآن ہوں؟ تو امام نے کہا آیت تطہیر پڑھی ہے، آیت ولایت پڑھی ہے، سورہ دہر پڑھی ہے، آیت مباہلہ کی تلاوت کی ہے۔ امام نے 313 آیتوں کا نام لیا جو علی اور اولاد علی کے لیے نازل ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ وہ فوراً ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے آپ ان آیتوں کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا یہ تو اہل بیت رسالت کی شان میں نازل ہوئی۔ کہا یہ تو اہل بیت رسالت کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کہا تو اہل بیت کو جانتا ہے؟ کہا اہل بیت کو نہ جانے؟ کہا یہ بتا کہ اہل بیت کی آخری فرد میں پنجتن کی کون ہے؟ کہا میرا حسین ہے۔ جیسے ہی حسین کا نام سنا سید سجاد نے نوک نیزہ کی طرف اشارہ کیا، بابا کا سر قرآن پڑھنے لگا۔ ارباب ادا جب سر حسین سے تلاوت سنی تو ایک مرتبہ قدموں میں آ کے گرا، کہتا ہے آقا میں نہ پہچان سکا آپ کون ہے؟ کہا میں اسی حسین کا بیٹا سید سجاد ہوں۔ کہا آقا ان ناکوں پہ بیبیاں کون ہیں؟ کہا ارے یہ نبی کی نواسیاں ہیں، فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ وہ کہتا ہے آقا ایک کرم کر دیجئے مجھ پر۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا راستے میں لیٹ جاتا ہوں، میرے اوپر سے ناکے گزار دیجئے تاکہ میں حشر کے میدان میں رسول اللہ سے کہہ سکوں میں نے آپ کی بیٹیوں کا تماشا نہیں دیکھا، میں نے زینب کا تماشا نہیں دیکھا۔ ارباب ادا امام نے سر جھکا لیا، سر حسین قرآن پڑھتا رہا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون الہنا و سیدنا و مولانا وتقبل منا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق ائمۃ التسعۃ الطاہرین من ذریۃ الحسین۔ پالنے والے ہماری اس عبادت عظمیٰ کو قبول فرما۔ پروردگار جتنے شرکائے مجلس ہیں جن کی جو بھی جائز حاجتیں ہیں مرادیں ہیں مولا، تجھے ان اشک غمہائے حسین ابن علی کا واسطہ، تجھے روتی ہوئی آنکھوں کا واسطہ کہ جو تجھے پسند ہے مولا
اور یہ بھی تیرے حسین کے غم میں رونے والی آنکھیں ہیں۔ مولا سب کی مرادوں کی تکمیل فرما، سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، جو بھی پریشان ہے مولا جہاں جہاں بھی پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ پروردگار ان میں جہاں تک بھی گھروں تک، محلوں تک، اسپتالوں تک مریض ہیں، مریضان مرض ہیں مولا ان تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ ہمارے اچھے بھائی کی والدہ اور ہمارے اکھن بھائی، ہمارے ارشاد بھائی، یہ اس طرح کے بزرگ جو اس وقت امانت ہیں، ہمارے جتنے بھی یہاں کسی بھی طرح سے آج شکار مرض کا مولا تمام مریضوں کو سید سجاد کے صدقے شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین جو اٹھ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ جن مرحومین کو ابتدا میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر آپ سب نے دیا ہے، پروردگار ان کے ورثہ نے، ان کے گھر والوں نے اگر ان کے نام پر نیاز حسین تقسیم کیا ہے تو ہم نے انہیں سورہ فاتحہ دیا ہے۔ اے مولا اس مجلس عزا میں ہم ان مرحومین کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ ان مرحومین کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ اے پروردگار ہماری نسلوں کو ولایت علی اور رضائے سید الشہداء کے دھارے میں رکھ کر کے صراط مستقیم پر استحکام عطا فرما۔ اے پروردگار دنیا کے تمام حوادث سے علی والوں کو محفوظ فرما۔ مرجان تقلید کو طول عمر عطا فرما، انقلاب اسلامی کو دوام عطا فرما، آیت اللہ خامنائی کو علی جیسا پیغامات جو دنیا سے نشر کر رہے ہیں اس غلام علی کو جو آج پوری دنیا کے باطل کو حسینیت کی صدائے لبیک سے للکارے ہوئے ہے، آیت اللہ خامنائی کو طول عمر عطا فرما۔ اے پروردگار باطل ہوئی قوتوں کو نیست و نابود فرما، پوری دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما۔ پروردگار عزاداری حسین کو فروغ عطا فرما۔ عزاداری کے جو بھی دشمن ہیں اندر باہر زندہ مردہ ان کو ان کے انجام کو پہنچا۔ پروردگار ہمیں دنیا سے اٹھا تو حسین ابن علی کی محبت میں اٹھا، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما۔ ہمارے کردار اعمال کو امام کا سامنا کرنے اور ان کے ناصرین میں شامل ہونے کے قابل بنا۔ الہی تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ جو حضرات آخر میں آئے ہیں ان کے لیے یہ اعلان ہے کہ یہ مجلس 9 بجے شروع ہو جاتی ہے اور گھڑی دیکھ کر 9:30 بجے میں ممبر پہ آ جاتا ہوں۔ 3 مجلسوں میں آئندہ آپ کوشش کریں اور کوششیں ہی کامیاب ہوتی ہیں کہ اگر وقت پر آ جائیں تو انشاءاللہ میں کم سے کم مطالب میں 3 مجلسوں میں اپنے مضامین کو مزید آپ کے حوالے پیش کر سکوں اور آپ حضرات زیادہ سے زیادہ مستعاب ہو سکیں اور ثواب دارین حاصل کر سکیں۔ ماتم حسین